الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. قال تعالى في مقام آخر: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. صدق الله مولانا العظيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم. واجب الاحترام اللہ رب العزت نے ہر بیماری کا علاج رکھا ہے. اسی طرح اللہ رب العزت نے گناہوں میں پڑی ہوئی قوم جس پر عذاب منڈلا رہا ہو، مسلط ہو چکا ہو، اس بیماری کا علاج بھی رکھا ہے جسے توبہ اور استغفار کہتے ہیں. حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے عذاب کو دیکھا اور فوراً اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانے لگے، توبہ کی، آہذاری کی، تو آئے ہوئے عذاب کو اللہ رب العزت نے ٹال دیا اور واپس کر دیا. آج جو صورتحال ہمارے یہاں بلکہ پوری دنیا میں ہے کرونا کے نام سے، مصیبت یہ ہے کہ ابھی تک ہم نے اسے اللہ کا عذاب ہی نہیں سمجھا. یہ ذہن تو بنایا جاتا ہے کہ فلاں سے ہاتھ ملاؤ گے تو یوں ہوگا، سوشل ڈسٹینس نہ ہو تو یہ ہوگا. یہ بنانا چاہیے، احتیاطی تدابیر ہونی چاہیے، اس کے ہم مخالف نہیں ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بچوں کو جب بھیجا تو فرمایا لا تدخلوا من ابواب واحدہ، ایک دروازے سے نہیں جانا، الگ الگ دروازے سے جانا. یہ تدبیر کی. لیکن آج تک احتیاطی تدابیر تو بتائی جاتی ہے. آپ موبائل فون اٹھائیں، کسی کو فون کریں، اس کے اندر ٹون میں احتیاطی تدابیر ہی کی بات ہو رہی ہوتی ہے. لیکن یہ ایک اسلامی ملک ہے، حکمرانوں کو چاہیے کہ جس طرح اس چیز کو اتنا زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، وہاں یہ چیز بھی اس قوم میں اس کو شعور پیدا کریں کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، اس کے لیے توبہ اور استغفار کی ضرورت ہے، اجتماعی توبہ. بغداد اور اطراف میں جب بہت زیادہ طاعون پھیلا اور لوگ مرنے لگے اور بہت زیادہ جب پریشانی بڑھی، تو اس وقت کے بادشاہ نے اجتماعی طور پر لوگوں کو جمع کیا اور استغفار کروایا، اور جتنے فاسق فاجر تھے انہیں علاقوں سے نکال دیا. ترغیب دی تو لوگوں نے شراب کی بوتلیں اپنی گلی کے باہر پھینکی اور تمام موسیقی کے آلات کو توڑ دیا.
یہ کرنا تھا کہ خالق کائنات کو ان پر رحم آیا اور اللہ تعالیٰ نے ان پر اس وبا اور اس بلا اور اس عذاب کو ختم کر دیا۔ لیکن ہم اس کے باوجود دیکھتے ہیں کہ یہ ایک عذاب کی صورت ہے۔ ہمارے یہاں نمازوں کا ریشو دیکھ لیں، تعداد کتنی ہے۔ کیا اب بھی بازاروں میں بے ایمانیاں نہیں ہو رہی؟ کیا اب بھی ہماری ٹی وی اور چینلز کے اندر بے حیائی اور فحاشی نہیں ہو رہی؟ کیا اب بھی ہم جھوٹ بولنے سے باز نہیں آئے؟ نہیں آئے، ہم اسی گناہوں میں مبتلا ہیں۔ تو جب یہ گناہ اجتماعی صورت میں ہو تو پھر عذاب بھی اجتماعی صورت میں آتا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرنی ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر اس وبا کو ہم سے ختم فرما دے۔ اور جہاں بہت سارے گناہ ہیں، وہاں ان گناہوں کے اندر جن پر یہ اس قوم پر عذاب مسلط ہے، وہیں ایک بڑا گناہ بدعقیدگی کا گناہ ہے کہ جب کسی قوم کو عذاب میں مبتلا کیا جا رہا ہو اور حال ہمارا یہ ہے کہ ہم یہ سارا عذاب یہ کچھ دیکھ کر، چاہے وہ کرونا کی صورت میں ہو، چاہے یہ ٹڈی دل کی صورت میں ہو، قوم فرعون کو اللہ رب العزت نے انہی ٹڈیوں کے ذریعے سے ہلاک کیا ہے۔ ہم دیکھ کر بھی حیران ہیں کہ جناب ہم توبہ پر نہیں آ رہے۔ ملتان کے اندر اتنی بڑی بڑی چمگادڑوں نے فصلوں پہ حملہ کیا کہ جس کا ایک ایک پر 6-6 7-7 فٹ کا آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا۔ اتنی بڑی بڑی چمگادڑیں یہ کہاں سے مسلط ہو گئیں؟ ادھر کرونا کی وبا ختم نہیں ہوتی، ادھر جناب ٹڈی دل کا لشکر آ کر فصلوں کو اکھاڑ رہا ہے۔ یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے پکڑ ہے یا نہیں؟ جہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہو، وہیں پر دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے ساتھ مذاق اڑایا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی کھلم کھلا توہین ہو رہی ہو، انہیں گالیاں دی جا رہی ہوں، تو مجھے بتائیں یہ حکومت پھر کس چیز کی بلا ہوتی ہے؟ ان کو کیوں نہیں اس طرف سوچنے کا موقع ملتا اور توجہ اس طرف کیوں نہیں کر رہے اور توفیق کیوں نہیں ہو رہی کہ یہ جو عذاب جہاں اور اتنے بڑے گناہ ہیں وہاں رسول اللہ کی عزت کے ساتھ کھیلنا کیا یہ بڑا گناہ نہیں ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت معمولی ہے؟ ایک یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا، 7 سال مصر کو اللہ نے قحط کے عذاب میں مبتلا کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب فرعونیوں نے اور اس کے ماننے والوں نے کھلواڑ کیا، اللہ رب العزت نے مینڈکوں کا عذاب بھیجا ہے، اللہ رب العزت نے ان کے اوپر ٹڈیوں کا عذاب بھیجا ہے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی عزت یہ اتنی بڑی اور اللہ رب العزت کے یہاں اتنی قدر و قیمت رکھتی ہے، جہاں یہ سب گناہ ہیں وہاں یہ گناہ بھی بہت زیادہ ہمارے ملک میں انبیاء علیہ السلام کی توہین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی توہین۔ میں بات کی توجہ اس طرف کروانا چاہتا ہوں کہ 3-4 دن پہلے آپ کے علم میں ہوگا کہ ہمارے سندھ اسمبلی کے اندر ایک قرارداد پیش کی گئی اور قرارداد پیش کرنے والا پیپلز پارٹی کا ایک رہنما ناصر حسین شاہ، جو ایک مسلک کا نمائندہ ہے، ایک مسلک کی نمائندگی کرتا ہے جس کا تعصب وہ اس کی گفتگو سے سامنے نظر آتا ہے، جس کی ایکٹیویٹیز وہ سامنے اس کے عمل سے نظر آتی ہے، جو 21 رمضان المبارک کو کرونا کی وبا اور لاک ڈاؤن ہونے کے باوجود اس کی سرپرستی میں یہ قوم جلوس نکالتی ہے۔ یہ پیپلز پارٹی ذرا توجہ کرے، یہ کس کی
جماعت ہے، عوام کی جماعت ہے، یا ایک مسلک کی نمائندہ جماعت ہے، عوام کی ترجمانی کرتی ہے یا ایک مسلک کی نمائندگی کرتی ہے؟ اسی ناصر حسین شاہ نے ایک صوبائی اسمبلی میں ایک قرارداد پیش کی، اور قرارداد یہ تھی، میں اس قرارداد کے اس ایشو پر نہیں جاتا جس وجہ سے وہ قرارداد پیش کی گئی۔ قرارداد یہ تھی کہ وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر چونکہ دھوپ میں ہے، ان کی قبر کے اوپر تعمیر کروائی جائے۔ وہ جنت البقیع کے اندر ہے، مدینہ المنورہ کے اندر ہے، وہ ایک الگ بحث ہے، میں اس میں پڑھتا ہی نہیں کہ کسی قبر پہ تعمیر ٹھیک ہے یا نہیں، کسی قبر پہ گنبد اور قبے بنانا ٹھیک ہے یا نہیں۔ اور پھر جنت البقیع میں اور بھی صحابہ کی قبریں ہیں، اور بھی ازواج مطہرات کی قبریں ہیں، اور بھی پاکیزہ شخصیات کی قبریں ہیں، ان کے متعلق کیوں نہیں ایسی قرارداد آئی؟ میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ پنجاب اسمبلی میں عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی قبر کی توہین کے متعلق قرارداد پیش کی گئی، اس پر مذمت کی گئی، ساری پنجاب اسمبلی نے اسے متفقہ طور پہ منظور کیا۔ اسی اثر کو زائل کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے یہاں سندھ اسمبلی میں اس طریقے کی قرارداد پیش کی گئی۔ وہ تو 70 سال سے بھی زیادہ ہو گئے دھوپ کے اندر ان کی قبر ہے، اور تم شاید یہ عقیدہ رکھتے ہو، اور عقیدہ بھی تمہارا اسی طرح کا ہے، ہم یہاں پانی پلاتے ہیں وہاں حسین کی پیاس بجھتی ہے، تم یہاں کی حصی چیزوں کو وہاں کی طرف کنورٹ کرتے ہو۔ شاید یہی ذہن میں ہو کہ دھوپ میں ہے، فاطمہ کو گرمی لگ رہی ہوگی، انہیں جناب تکلیف ہو رہی ہوگی، تمہیں کیا پتا فاطمہ کی قبر کو اللہ نے جنت کا باغ بنایا ہے۔ بلکہ صرف فاطمہ کی قبر کو نہیں، جو فاطمہ سے محبت کرے اس کی قبر بھی جنت کا باغ بنتی ہے، جو فاطمہ کی عقیدت دل میں رکھے اس کی قبر بھی جنت کا باغ بنتی ہے، جو فاطمہ کی تعلیمات اپنی زندگی میں لائے اس کی قبر بھی جنت کا باغ بنتی ہے۔ ان کی قبر پہ قبوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے فاطمہ کو جنت کی عورت کا سردار بنا دیا ہے۔ اب وہ قرارداد پیش کرتے ہوئے یہ لفظ استعمال کرتا ہے کہ جناب حضرت فاطمہ جو علی کی بیوی ہیں، نبی کی بیٹی ہیں، حضرات حسنین کی اماں ہیں، اور جنہیں ام الانبیاء کہا جاتا ہے، اگر یہ بات یوں ہی کر کے جاتے تو ہم کہتے سبقت لسانی ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے، لیکن ام الانبیاء کے بعد اس کی وضاحت بھی کرتا ہے کہ حضرت فاطمہ جنہیں ام الانبیاء کہا جاتا ہے یعنی نبیوں کی ماں، ام الانبیاء کہا جاتا ہے، اور آگے یعنی کر کے کہتا ہے یعنی نبیوں کی ماں۔ پوری سندھ اسمبلی میں ایک پڑھا لکھا بھی نہیں، ہم تو سمجھ گئے تمہاری اس ادا پر، ایک بھی مذہبی نہیں، ایک پڑھا لکھا نہیں کہ ختم نبوت پہ کیسا رقیق حملہ ہو رہا ہے۔ ناصر حسین شاہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں کہ فاطمہ اگر ام الانبیاء ہے یعنی نبیوں کی ماں، تو بتاؤ مجھے حضرت فاطمہ سے کون سے نبی پیدا ہوئے ہیں؟ کون سے نبی ہیں جو فاطمہ رضی اللہ عنہ سے پیدا ہوئے ہیں؟ کیا تم حضرت حسن حسین کو نبی مان رہے ہو؟ وہ جو حق نواز کہتا تھا کہ مرزائی اگر نبی کے بعد ایک نبی مانتا ہے، لیکن یہ نبی کے بعد 12 نبی مانتے ہیں، بلی تھیلے سے باہر آ رہی ہے۔ ان کے یہاں عقیدہ امامت ہے جو نبیوں سے افضل ہے، یہ اسی طرف اشارہ کر کے اسی الفاظ کے ساتھ متفقہ طور پر اس پر دستخط کرتی ہے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ تو ختم نبوت کا سراسر انکار ہے۔ ام الانبیاء اگر ہیں تو مجھے بتا، خاتم النبیین تو فاطمہ کے ابا ہیں، خاتم النبیین تو فاطمہ کے بابا ہیں، آخری نبی تو فاطمہ کے والد محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تم نے حضرت فاطمہ کو ام الانبیاء کہا، یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ ختم نبوت پہ حملہ ہے، یہ عقیدہ امامت کو اب عوام میں اور اسمبلیوں میں لانے کی ابتدا ہے۔ لیکن تمہاری بھول ہے، اگر تمہاری اس ادا پر اور اس قول اور حرکت پر کسی کی توجہ نہیں گئی، حق نواز کے چوکیدار ہر وقت تمہاری طرف نگاہ
نگاہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ناصر حسین شاہ نے کیا یا نہیں؟ بولو۔ ام الانبیاء حضرت فاطمہ یعنی نبیوں کی ماں، کون سے نبی پیدا ہوئے ان سے؟ سوال ایک یہ ہے۔ اور پھر اگر بلا واسطہ دیکھیں تو ان کے بیٹے حضرت حسن و حسین ہیں بلا واسطہ، اور بال واسطہ دیکھیں تو ان کی اولاد میں حضرت زین العابدین، حضرت امام باقر، حضرت امام جعفر، حضرت حسن عسکری، یہ سارے حضرات اس میں آئے ہیں۔ چنانچہ نہ ان سے پہلے جو نبی آئے وہ ان کی ماں ہیں، نہ ان سے کوئی نبی پیدا ہوئے، ہاں جنت کے جوانوں کے سردار فاطمہ سے پیدا ہوئے ہیں، حسن و حسین۔ تو کسی کی تعریف میں مبالغہ کر کے ختم نبوت، حضرت علی کی فضیلت بھی بیان کرتے ہوئے کبھی اللہ سے آگے بڑھا دی، کبھی نبیوں سے۔ یار یہ کیا مصیبت بنائی ہوئی ہے انہوں نے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور دھڑلنے سے پہلے تو کہا جاتا تھا تو مانتے نہیں تھے، لیکن اب تو آپ نے دیکھا کھلے عام ٹی وی کے اوپر عامر لیاقت کے پروگرام میں ایک بدبخت کہتا ہے ہمارا عقیدہ ہے کہ علی تمام نبیوں سے افضل ہے۔ پھر اس کی وضاحت کرتے ہوئے دوسرے ایک پروگرام میں اپنے وہ ایک میراثی شہنشاہ نقوی وہ کہتا ہے ہمارے ایک بھائی نے کہا تو سب کو کیوں نہیں ہے، افضل ہیں، بالکل افضل ہیں۔ کہا تم نہیں کہتے ہو، تمہاری کتابوں میں نہیں لکھا کہ اس امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہیں؟ تو سارے واہ واہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ مجھے بھی اس دن ایک فون آیا کہ جی اس نے تو یہ دلیل دی ہے جب آپ امت کے علماء کو بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل کہہ دیں تو وہ صحیح ہے، تو ہم اگر علی کو بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل کہہ دیں پچھلے نبیوں سے تو یہ غلط کیوں؟ میں نے کہا پہلے تو چیلنج میرا یہ ہے، یہی تو ایک مصیبت ہے، ایک غلط اپنا فرضی عقیدہ بنا کر لوگوں کے سامنے رکھنا کہ جی یہ ان کا ہے اور کوئی دلیل سر پھیر نہیں، بات کچھ ہو سے انداز کچھ ہو۔ کسی ایک کتاب میں کوئی موضوع روایتی دکھا دو کہ اہل سنت کی کسی کتاب میں یہ بات یا کسی کا یہ قول ذکر ہو کہ اس علماء بنی جو اس نبی کے امت کے علماء ہیں ان کا درجہ انبیاء سے افضل ہے، ان کا درجہ انبیاء سے اعلیٰ ہے، ان کا درجہ انبیاء سے برتر ہے، ایک جگہ دکھا دو۔ کوئی دکھا سکتا ہے ماں کا لال؟ بولو۔ یہ بند کمروں میں نہیں، یہ دنیا میں جاتی ہے بات۔ ایک پھر وہ فون والا مجھے کہنے لگا وہ جو امام غزالی رحمہ اللہ کی کتاب میں ایک جو روایت ہے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، تو میں نے کہا بابو یہی تو مصیبت ہے، ادھر لکھا ہوا کیا ہے اور یہ بیان کیا کر رہا ہے؟ وہ موضوع وہ روایت سند کے اعتبار سے ٹھیک ہے نہیں، وہ ایک الگ بات ہے، اس کو سند کے اعتبار سے کسی نے صحیح نہیں کہا، لیکن یہ روایت ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں، یہ بات تو ملتی ہے، وہ بھی سندن ٹھیک نہیں ہے، سندن بالکل موضوع ہے، اور بعض نے موضوع لکھا، بعض نے بالکل کمزور لکھا، یہ الگ بات، لیکن یہ جو علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، یہ بات الگ ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں۔ کی طرح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ جب کسی کو کسی کے ساتھ مشابہت دی جائے تو وہاں یہ من کل الوجوہ تمام باتوں کے اندر مشابہت ہوتی ہو، ایسی بات نہیں، بلکہ جیسے کہا جاتا ہے زید کالاسد، زید شیر کی طرح ہے، تو مطلب کیا؟ کسی ایک ہاتھ وصف میں یہ زید شیر کی طرح ہے کہ شیر بہادر ہوتا ہے، یہ بھی بہادر ہے۔ اب کوئی بیوقوف یہ کہہ دے اس نے کہا زید شیر کی طرح ہے تو مطلب شیر کی دمیں زید کی بھی دمیں،
شیر دھاڑتا ہے، زید بھی دھاڑتا ہے۔ شیر جناب کیا کہتے ہیں، اس کے بڑے بڑے دانت ہوتے ہیں، زید کے بھی۔ اگلا کہے گا بے وقوف، یہ جو مثال ہے کہ زید شیر کی طرح ہے، یہ مثال بہادری میں دینی مراد ہے۔ جیسے نبی کے بارے میں رب نے کہا قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی آپ ان کافروں سے، ان مشرکین سے کہہ دیں قل انما انا بشر مثلکم، کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں۔ تو کون بے وقوف اس آیت سے یہ مراد لے گا کہ جیسے نبی کا درجہ ہے ایسے ہی نعوذ باللہ مشرکین مکہ کا درجہ ہے۔ نبی کے اوپر وحی آتی ہے، مشرکین مکہ پہ نعوذ باللہ وحی آتی ہے۔ نبی جیسے معراج پہ گئے، مشرکین مکہ، او بھائی یہاں مراد یہ ہے کہ جیسے مشرکین مکہ جن سے انسان ہیں، جن سے بشر ہیں، اس جنسیت کے اندر نبی بھی بشر ہیں، انسان ہیں۔ لوازمات بشریت وہ مشرکین مکہ کے ساتھ بھی ہیں، لوازمات بشریت وہ نبی کے ساتھ بھی ہیں۔ مثلا مشرکین مکہ یا عام انسان کھاتے پیتے سوتے، نکاح شادی اولاد والدین، نبی کے والدین شادی اولاد ہے، کھاتے پیتے بیمار ہوتے ہیں۔ اس مسئلے میں بتایا کہ وہ تمہاری طرح ہیں، تو وہاں جو یہ فرمایا کہ علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کی طرح ہیں، مراد یہ کہ جیسے پہلے زمانے میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام صرف نبی کیا کرتے تھے، لوگوں کو حلال و حرام بتانا یہ صرف نبی کیا کرتے تھے، امتی کو حق نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن اب نبی کے امت کے علماء کو بھی اللہ نے یہ منصب دیا ہے کہ وہ لوگوں کو امر بالمعروف کریں، نہی عن المنکر کریں، لوگوں کو بتائیں یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے۔ اس احکام بتانے کے اندر یہ نبیوں کی طرح ہیں، مقام میں نہیں، درجے میں نہیں۔ درجے میں تو ہم ابو بکر صدیق کو بھی کسی نبی کا ثانی نہیں سمجھتے ہیں، کسی نبی کے برابر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی نہیں مانتے۔ بات سمجھ آ گئی یا نہیں؟ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، وہاں بات یہ کہ جیسے بنی اسرائیل کے علماء دین کی بات کرتے تھے، پھیلاتے تھے، اس دور کے علماء بھی یہ بات کریں گے۔ یہ مطلب درجہ مقام کسی میں نہیں۔ ایسی تشبیہات، اس کی میں نے فی الحال ابھی یہ 2 مثالیں دی ہیں، تو یہ بات یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے یا نہیں؟ لیکن یہاں بھنگ پی کے آتے ہیں، پتہ نہیں کیا پی کے آتے ہیں، اور آ کر یہاں دین کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں۔ پوری اسمبلی میں کسی کی توجہ ہی نہیں دی، کوئی ایک بھی نہیں بولا کہ وہ کس نبی کی ماں ہے، یہ بتاؤ۔ مقام فاطمہ اپنی جگہ، ان سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ میری 2 بیٹیاں ہیں، ماریہ اور عائشہ۔ میں نے تیسری بیٹی کی خواہش ہی اللہ سے اس لیے کی تھی کہ اللہ مجھے تیسری بیٹی دے تو میں اس کا نام فاطمہ رکھوں گا، اور اللہ نے وہ خواہش پوری کی۔ تیسری بیٹی میں نے الحمدللہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی محبت میں اس کا نام فاطمہ رکھا ہے کہ اس حیا کی زکوٰۃ کچھ ان کو بھی مل جائے جو فاطمہ کو اللہ نے حیا دی تھی۔ یہ محبت الحمدللہ ہیں، لیکن ہم محبت میں ہم تو کہتے ہیں کہ خدا کی قسم نبی کے بعد کوئی ابو بکر صدیق کو بھی نعوذ باللہ نبی مانے، وہ بھی قادیانیت کی صف میں کھڑا کر کے رکھیں گے۔ ایسا ہی ہے یا نہیں ہے؟ ہم معتدل ہیں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ ہم کسی کی محبت میں ایسا نہیں ہے کہ اسے خدا بنا دیں، نبی بنا دیں۔ اس لیے میرا بھائی نظر رکھا کرو ذرا، اور جو ہم بتاتے ہیں نا وہ تمہیں بعد میں سمجھ آتی ہے۔ ہم پہلے بتاتے رہتے تھے یوں یوں یوں، اب تم دیکھ رہے ہو بحرین اور ادھر ادھر لوگوں نے کیا کیا ہے۔ یہ کرونا کا مسئلہ بھی تو رونا جو ہو رہا ہے یہ کہاں سے ہے؟ 70,000 تافتان سے پہنچے ہیں، سارے پاکستان کے لیے مصیبت بنائی۔ اب کبھی اسمارٹ لاک ڈاؤن کی ضرورت پڑ رہی ہے، کبھی کون سے لاک ڈاؤن کی ضرورت پڑ رہی ہے، کبھی کون سے ڈاؤن کی۔ ادھر ہی پہلے ڈاؤن کرتے نا، وہاں پہلے مسئلے کو سنبھالتے۔
اور تمہارے اتنے پالے ہوئے لاڈلے کہ جب لوگوں کو حقیقت ان کی پتہ چلی، ان کو بدنامی سے بچانے کے لیے تم نے سارا رخ تبلیغی جماعت پہ پھیر دیا کہ جناب ان کی وجہ سے کرونا پھیلا ہے۔ تبلیغی 5 مرتبہ دن میں وضو کرتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے ہیں، ان کا کرونا نہیں ہے، ان کا رب کے آگے رونا ہے، اور یہی رونا تم لوگوں کو عذابوں سے بچا رہا ہے۔ یہ وہی رائمنڈ پہ بیٹھے ہوئے یہ کچھ درویش جو رب کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں تو یہ ملک بچا ہوا بھی ہے۔ اس لیے احتیاط کی ضرورت ہے ہر معاملے میں، اور قربانی میں بھی احتیاط ہو۔ کسی بدعقیدہ کے ساتھ قربانی میں حصہ نہیں ملانا۔ پتہ چلا JDC کے پاس چلے گئے، اجتماعی قربانی میں ہم حصہ ملا رہے ہیں، 2500 روپے اونٹ کی قربانی میں فی حصہ 2500، 2500 روپے ماشاءاللہ۔ یہ 2500 میں پٹھان کی 50 نسوار کی پڑیاں نہیں آتی، اور وہ تجھے اونٹ کی قربانی میں جو ہے وہ شریک کر رہا ہے۔ سوچ تو صحیح، اصل میں یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے کہ اس کے مذہب میں تو یہ بات لکھی ہے، اور اس کے مذہب میں تو یہ بات ہے کہ اونٹ کی قربانی میں ضرورت کے درجے میں 70 حصے بھی ملائے جا سکتے ہیں۔ کتنے؟ 70۔ تہذیب الاحکام میں یہ ہے، صفحہ 207 میں یہ مسئلہ لکھا ہے۔ ایسی ہوائی فائر نہیں کر رہے ہم۔ تہذیب الاحکام صفحہ 207۔ ہمارے جیسے سیاست ہے تو تہذیب الاحکام ان کی اس اصول اربع کی اہم کتاب ہے، اس میں ملا یعظ الفقیہ الاستبصار تہذیب الاحکام اصول کافی ہے، یہ چوتھی ہے تہذیب الاحکام کہ ضرورت کے تحت 70 آدمیوں کو بھی اونٹ کی قربانی میں، اجتماعی قربانی میں شریک کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا یہ اجتماعی قربانی ہو رہی ہے یا اجتماعی زیادتی ہو رہی ہے؟ 7 آدمی اگر ملائے نا 2500 روپے میں تو کتنے بن رہے ہیں؟ 17,500۔ 17,500 میں یہ اونٹ لے کے آ رہا ہے۔ ابھی چھوڑو، میں کچھ اور نہ بولوں۔ 17,500 روپے میں ماشاءاللہ اونٹ، اور ہمارے لوگ خود بھی ذرا سوچو کہ جو سرپرستی ایسا ہو جس کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو، اور وہ تم سے اجتماعی قربانی میں کہہ رہا ادھر آؤ ادھر آؤ، اپنی قربانیوں کو خراب نہ کرو۔ اس لیے یاد رکھو، اس طرح کی کسی بدعقیدہ لوگ جو ہمارے الحمدللہ اجتماعی قربانی ہوتی ہے، اس میں اوپر لکھا ہے کوئی بینک والا نو انٹری، کوئی انشورنس کمپنی اور جناب اسٹیٹ لائف اور یہ سودی کاروبار نو انٹری، ادھر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ برائے مہربانی آپ تشریف نہ لائیں۔ ہمارے جائز انداز میں جس حد تک ہو سکتی ہے الحمدللہ یہ اجتماعی قربانی ہوتی ہے، آپ حضرات اس میں حصہ لے سکتے ہیں۔ میرے خیال میں 10,500 روپے، 10,500 روپے اس دفعہ انشاءاللہ ایک آدمی کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔